لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعل من خير يعلمه الله. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني أو كما قال. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حضرات گرامی، آئیے کچھ معروضات پیش کرنے سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقائے دو جہاں حضور رحمت عالم سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ روحی فداہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پر انوار میں اپنے قلوب و اذہان کو منور و مجلہ و مصفہ و مزکہ کرنے کے لیے، اپنے سینے کو محبت رسول کا مدینہ بنانے کے لیے، غلامی مصطفیٰ کا ثبوت دیتے ہوئے مدینے کی طرف لو لگا کر گنبد خضرا کو نگاہوں میں سما کر بارگاہ رسول والے رسول میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود پیش کریں. پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا ونبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم. نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور بآواز بلند پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا ونبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم. سب سے پہلے معمول اور دستور کے مطابق اللہ رب العالمین خدا وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ رب قدیر جل جلالہ اپنے پیارے حبیب دانائے غیوب صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نالن پاک کے صدقے مجھ حق اور سچ بات کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق اور سچ بات سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسے کہ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں، یہ جس مہینے میں ہم اور آپ زندگی کی سانسیں لے رہے ہیں یہ حج کے مہینے ہیں. دراصل قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الحج اشہر معلومات. حج کے مہینے بالکل یہ متعین ہے، معلوم ہے. 2 مہینے 10 دن یہ حج کے مہینے ہوا کرتے ہیں، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن. یہ 2 مہینے 10 دن پورے حج کے مہینے ہوتے ہیں اور پورا حج جو ہے نا وہ صرف 5 دنوں میں ہوتا ہے. 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10، 11، 12 ذی الحجہ میں حج کے ارکان ادا کیے جاتے ہیں. الحمدللہ دنیا بھر کے مسلمان جن کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے اور جن کے مقدر میں کعبۃ اللہ کا طواف کرنا لکھا ہے اور جن کی قسمت میں حج کرنا لکھا ہے، وہ کشاں کشاں سفر کی صعوبتوں کو برداشت کرتے ہوئے مکۃ المکرمہ جاتے ہیں اور ارکان حج ادا کر کے اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں چاہوں گا کہ آج آپ حضرات کے سامنے حج اور عمرہ کا طریقہ، حج و عمرہ کی فضیلت
اور اس کی کچھ اصطلاحیں آپ کے سماعتوں کے حوالے کروں تاکہ ہم سب کے اندر بھی حج اور عمرہ کرنے کا شوق اور جذبہ پیدا ہو جائے۔ حضرات گرامی، اچھی طرح یاد رکھیں، حدیثوں میں کعبۃ اللہ کی بڑی فضیلتیں بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا 2400 گھنٹے اللہ کے گھر پر 120 رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ جو اللہ کا گھر ہے، دنیا بھر کے مسلمان جس کا طواف کرتے ہیں، اس گھر پر 2400 گھنٹے اللہ کی 120 رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہے، جن میں سے 60 رحمتیں اللہ انہیں عطا فرماتا ہے جو اس کا طواف کر رہے ہوتے ہیں۔ جو اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہوتے ہیں، 60 رحمتیں اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتا ہے، اور جو لوگ حرم کعبہ میں، مسجد الحرام میں، مطاف میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ 40 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور 20 رحمتیں اللہ تعالیٰ ان پر نازل فرماتا ہے جو کعبۃ اللہ کو ٹک ٹکی باندھ کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا، قرآن کو دیکھنا ثواب، ماں باپ کے چہروں کو دیکھنا ثواب، علماء کے چہروں کو دیکھنا ثواب، اور کعبۃ اللہ کا دیدار کرنا بھی ثواب کا کام ہے۔ 120 رحمتیں اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث پاک میں اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کعبہ کا 50 مرتبہ طواف کیا، جس نے کعبۃ اللہ کا ایک طواف 7 چکر کا ہوتا ہے، آپ اگر 7 چکر لگا دیں تو آپ کا ایک طواف ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے کعبۃ اللہ کا 50 مرتبہ طواف کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گناہوں سے ایسے ہی پاک اور صاف فرما دے گا گویا کہ وہ آج ہی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ جس طریقے سے گناہوں سے پاک ہوتا ہے، محفوظ ہوتا ہے، کعبۃ اللہ کا جو طواف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی گناہوں سے پاک اور صاف فرما دیتا ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں اور جن کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے۔ آئیے تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ کعبۃ اللہ کا وجود دنیا میں کیسے آیا اور کعبۃ اللہ کیسے آباد ہوا۔ وقت میں گنجائش رہی تو انشاءاللہ میں طریقہ بھی بتاؤں گا، ورنہ اگلے جمعہ بھی اسی کو کنٹینیو کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، فرشتوں میں روئے زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا، مولا اگر تو نے زمین پر انسانوں کو آباد کرے گا، انسانوں کی تخلیق فرمائے گا، تو یہ آپس میں خون ریزیاں کریں گے، قتل و غارت گری کا ماحول قائم کریں گے، ایک دوسرے کی برائی کریں گے اور ایک دوسرے کا خون بہائیں گے اور گناہ کریں گے اور ظلم اور زیادتیاں کریں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کے اندر یہ بات آئی کیسے کہ دنیا میں آنے کے بعد انسان گناہ کرے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسانوں سے پہلے 60,000 برس پہلے زمین پر جنات آباد تھے۔ انسانوں کی تخلیق سے پہلے زمین پر، انسانوں کی وجود سے پہلے زمین پر 60,000 سال پہلے جنات آباد تھے، اور جنات آپس میں بہت لڑتے تھے، بہت گناہ کرتے تھے اور قتل و غارت گری کا ماحول قائم کرتے تھے۔ ان کو دیکھ کر ان پر قیاس کرتے ہوئے فرشتوں نے کہا تھا، مولا تو انسانوں کو بھیجے گا تو وہ بھی یہی کریں گے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے اللہ نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ فرشتوں نے جب دیکھا کہ ہمارا مولا ہم سے ناراض ہوا ہے، ہمارا خدا ہم سے ناراض ہوا ہے، تو اوپر جو نا ایک بیت المعمور ہے، اس کا انہوں نے 7 مرتبہ چکر لگایا کہ اس چکر سے ہمارا مولا ہم سے خوش ہو جائے گا۔ اور جب انہوں نے بیت المعمور کا 7 مرتبہ چکر لگایا تو اللہ ان سے خوش بھی ہو گیا۔ تو اللہ نے فرمایا، فرشتوں تم نے مجھے ناراض کیا تو خوش کرنے کے لیے تم نے بیت المعمور کا 7 مرتبہ چکر لگایا، اب زمین پر میں اپنے بندوں کو آباد کروں گا، اگر ان سے خطا ہو جائے، ان سے غلطی ہو جائے، ان سے اگر غلطیاں سرزد ہو جائے تو وہ بھی تو مجھے خوش کرنا چاہیں گے۔
اس کا بھی کوئی طریقہ ہوگا. لہٰذا تم بیت المعمور کے عین نیچے میرے گھر کی تعمیر کرو تاکہ جب ان سے غلطی ہو جائے وہ بھی آ کر کے اس کا 7 مرتبہ چکر لگا لیں تو میں بھی انہیں معاف کر کے ان سے راضی ہو جاؤں. تو ٹوٹل کعبۃ اللہ کی تعمیر 10 مرتبہ ہوئی ہے. کتنی مرتبہ ہوئی ہے؟ آج بیان نہیں ہوگا، سبق ہوگا، کلاسز. ٹھیک ہے، تو مجھ سے آپ امید نہ رکھیں، پھر اگر آپ سونے لگیں تو پھر میں چیخنا چلانا شروع کروں گا. ٹھیک ہے، آج انشاءاللہ ہم جو ہے سبق پڑھنے اور پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. کعبۃ اللہ کی تعمیر کتنی مرتبہ ہوئی ہے؟ 10 مرتبہ کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی ہے. سب سے پہلے فرشتوں نے تعمیر کی اللہ کے کہنے پر. فرشتوں کے بعد حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی. 2 ہو گئے. اس کے بعد حضرت آدم کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی. 3 ہو گئے. حضرت شیس علیہ السلام نے جب تعمیر فرمائی، حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا، آپ نے 950 سال تبلیغ فرمائی، اور اس کے بعد طوفان نوح آیا. آپ نے سنا ہوگا طوفان نوح جب آیا تو اس طوفان میں کعبہ کی دیواریں گر گئی اور کعبۃ اللہ منہدم ہو گیا. اس کے بعد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر کے کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی. کنہوں نے؟ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں نے مل کر کے کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی. حضرت اسماعیل پتھر اٹھا کر لا کر دیتے اور حضرت ابراہیم کعبۃ اللہ کی تعمیر فرماتے. اور جب کعبۃ اللہ کی تعمیر پوری ہو گئی، اللہ نے حضرت ابراہیم سے فرمایا، ابراہیم پوری دنیا کے لوگوں کو اس گھر کا طواف کرنے کی دعوت دے دو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اللہ اس وادی غیر ذی زرع میں، اس جنگل و بیابان میں نہ جہاں کوئی پرندہ ہے، نہ درخت ہے، نہ انسان ہے، میری آواز کہاں تک جائے گی؟ رب نے فرمایا، ابراہیم پکارنا تیرا کام ہے، تیری آواز کو پرندوں تک پہنچانا تیرے رب کا کام ہے. آپ سوچیے، اندازہ لگائیے، آج سے ہزاروں سال پہلے اس وادی غیر ذی زرع میں، پتھروں کی زمین میں، جہاں زمین بھی پتھر کی ہے، دیوار بھی پتھر کے ہیں، پہاڑ بھی پتھر کے ہیں، اس وادی میں کھڑے ہو کر جبل ابو قبیس ایک پہاڑ ہے جو دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ ہے، اور یہ وہی پہاڑ ہے جس پہاڑ پر کھڑے ہو کر ہمارے نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے تھے. انگلی کا اشارہ کر کے چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے تھے. جبل ابو قبیس صفا پہاڑی کے بالکل قریب میں موجود ہے. وہاں پر مسجد بنی تھی، اب بادشاہ کا بنگلہ وغیرہ بنا ہوا ہے. ایک مسجد بنی تھی، مسجد ہلال. ہلال کا معنی ہوتا ہے چاند. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اس پہاڑ پر کھڑے ہو کر چاند کے ٹکڑے فرمائے تھے، اس لیے اس کو مسجد ہلال کہا جاتا ہے. اب وہاں پر بادشاہ کا باضابطہ ایک بنگلہ بنا ہوا ہے. اس پہاڑ پر کھڑے ہو کر کے حضرت ابراہیم نے آواز لگائی تھی کہ لوگوں آؤ اور اللہ کے گھر کا طواف کرو. کتابوں میں لکھا ہے کہ جو بچے اپنی ماں کے پیٹوں میں تھے، اور جو بچے اپنے ماں باپ کے پشت میں تھے، اور جو روحیں عالم ارواح میں تھی، اور جن کے کانوں تک یہ آواز پہنچی، سبوں نے عالم ارواح سے، ماں کے پیٹوں سے لبیک کہا تھا. جنہوں نے لبیک کہا تھا اور جتنی مرتبہ لبیک کہا تھا، علماء فرماتے ہیں مرنے سے پہلے اتنی مرتبہ وہ اللہ کے گھر کا طواف کرے گا. وہ اللہ کے گھر کا طواف کرے گا. تو حضرت 4 نمبر پر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے اس گھر کی تعمیر فرمائی. 5ویں نمبر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 5ویں نمبر کے دادا حضرت قصی نے اس کی تعمیر فرمائی. 6 نمبر پر قوم عمالقہ نے اس کی تعمیر فرمائی. 7ویں نمبر پر قبیلہ جرہم، ایک قبیلے کا نام ہے، انہوں نے اس کی تعمیر فرمائی. 8ویں نمبر پر قبیلہ قریش نے اس کی تعمیر فرمائی، اور اس تعمیر میں ہمارے حضور بھی شریک تھے. اس تعمیر میں آپ کو نیند تو نہیں آ رہی ہے نا؟ اس تعمیر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے. سنیے، انشاءاللہ ایمان آپ کا تر و تازہ ہو جائے گا. ہمارا آقا خود تشریف فرماتے ہیں. اور پھر کیا ہوا؟ قریش نے کہا کہ اللہ کے گھر کی تعمیر مکمل حلال پیسوں سے کی جائے گی، حلال پیسوں کا استعمال ہوگا. اس وقت مال کم تھا، پیسے کم تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے تھوڑا سا، جیسے پورا یہ خانہ کعبہ ہے، میٹریل کم ہونے کی وجہ سے، مال کم ہونے کی وجہ سے اتنا حصہ چھوڑ کر کے خانہ کعبہ کی انہوں نے تعمیر فرمائی. آپ نے دیکھا ہوگا بازو میں ایک دیوار بنی ہوئی ہے، حتیم کعبہ اس کو کہتے ہیں. وہ بھی اصل میں کعبہ ہی ہے. کیا ہے؟ جس نے اس میں نماز پڑھی گویا کہ اس نے کعبے کے اندر نماز پڑھی.
اتنا پورا حصہ وہ کعبہ ہی ہے، لیکن اس زمانے میں مال اور پیسہ کم ہونے کی وجہ سے، سامان کم ہونے کی وجہ سے اتنا حصہ چھوڑ کر کے چھوٹا اس کو بنا دیا گیا تھا۔ اور اس تعمیر میں ہمارے نبی بھی شریک تھے۔ جب کعبہ کی دیواریں چھاتی کے برابر آ گئی، حجر اسود کو رکھنے کے مقام پر آ گئی، تو قبیلوں میں اختلاف ہو گیا، انتشار اور جھگڑا ہو گیا۔ یہ خاندان کہتا ہے کہ حجر اسود کو دیوار میں ہم نصب کریں گے، یہ خاندان کے لوگ کہتے ہیں کہ حجر اسود کو ہم نصب کریں گے، تیسرا خاندان کہتا ہے کہ ہم نصب کریں گے۔ بہت زیادہ اختلاف ہو گیا، لوگوں نے تلواریں نکالی اور مارنے مرنے کی باتیں اور قسمیں کھانے لگے۔ ایک بوڑھے آدمی نے کہا کہ کل صبح جو مسجد حرام میں سب سے پہلے داخل ہوگا وہ ہمارا فیصل اور ہمارا حاکم ہوگا، وہ جو کہے گا اس کی بات سنی جائے گی۔ خدا کی قدرت کا کرشمہ دیکھیں کہ مسجد میں سب سے پہلے داخل ہونے والے کوئی اور نہیں تھے، ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ جیسی مکہ والوں کی نظر آقا پر پڑی تو سارے پکار اٹھے، ارے یہ تو صادق ہے، یہ تو امین ہے، یہ جو فیصلہ کرتے صحیح کرتے ہیں، ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ اب سرکار نے کیسا فیصلہ کیا دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر قبیلے کا ایک ایک سردار سامنے آیا۔ پٹھان خاندان سے ایک بڑا آدمی ادھر آ جائے، ان کے خاندان سے ایک بڑا آدمی ادھر آ جائے، ان کے خاندان سے ایک بڑا آدمی ادھر آ جائے، ان کے خاندان سے ایک بڑا آدمی ادھر آ جائے۔ سارے سرداروں کو رسول اللہ نے بلایا، طلب کیا۔ سارے لوگ جب آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر بچھائی، اور چادر بچھانے کے بعد حضرت اسود کو اٹھایا، اس چادر کے اندر رکھا، اور سارے سرداروں سے فرمایا کہ اس کو اٹھائیے کونا پکڑ پکڑ کر کے اور وہاں دیوار تک لے چلیں۔ سارے لوگ چادر کو اٹھا کر دیوار کے پاس لے گئے، اور جیسی دیوار کے پاس لا کر کے رکھے، حضور نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر کے حضرت اسود کو کعبۃ اللہ کی دیوار میں نصب فرما دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حسن تدبیر سے بہت بڑی جنگ ٹل گئی، ایک بہت بڑا فتنہ اور جھگڑا ختم ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس تعمیر میں شریک تھے۔ اور یہ جو حجر اسود جو پتھر ہے نا، یہ جنتی پتھر ہے، یہ جنت سے اترا تھا، جب اترا تھا تو دودھ سے زیادہ سفید تھا، اور لوگ جب اس کو چومتے ہیں تو یہ لوگوں کے قلوب سے، ان کے دلوں سے گناہوں کو کھینچتا ہے، اور چومنے کی وجہ سے یہ پورا سیاہ بن چکا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے حجر اسود، تو ایک کالا پتھر ہے، نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے، نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے، میں تجھے چومتا اسی لیے ہوں کہ میرے مصطفیٰ نے تجھے چوما ہے۔ خیر، 8ویں نمبر پر قبیلہ قریش نے کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی۔ 9ویں نمبر پر حضرت عبداللہ بن زبیر نے اس کی تعمیر فرمائی کہ یزیدیوں نے جب حملہ کیا حضرت عبداللہ بن زبیر پر، اور اتنی پتھروں کی انہوں نے برسات کی کہ وہ کعبۃ اللہ کی دیواریں منہدم ہو گئی، گر گئی۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر نے 9ویں نمبر پر کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی، تو جو قریش نے چھوڑ کر کے بنایا تھا نا، اس کو انہوں نے اس میں شامل کر لیا، اور پورا کعبہ جو نا اس کو انہوں نے چاروں طرف سے دیواریں کھڑی کی، ایک دروازہ داخل ہونے کا رکھا اور ایک دروازہ نکلنے کا رکھا، لوگ ادھر سے داخل ہو جائیں اور ادھر سے نکل جائیں۔ پھر 10ویں نمبر پر حجاج بن یوسف ایک بڑا ظالم بادشاہ گزرا ہے، اس نے تعمیر کی، اور اس نے اس تعمیر میں اس کو ویسے ہی کیا جیسے قریش نے اس کی تعمیر کی تھی، یعنی اتنی دیوار چھوڑ کر کے حتیم کعبہ کو اس نے بنایا تاکہ جو لوگ اندر نہیں جا سکتے وہ یہاں پر آ کر کے نماز پڑھ لیں۔ ابھی میں نے آپ سے کہا نا کہ جس نے حتیم کے اندر نماز پڑھا گویا کہ اس نے کعبے کے اندر نماز پڑھا۔ ایک مرتبہ ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور سے عرض کی، یا رسول اللہ، میں کعبے کے اندر نماز پڑھنا چاہتی ہوں۔ سرکار نے ہاتھ پکڑا اور لے جا کر کے حتیم کعبہ کے اندر چھوڑ دیا، یعنی جو بازو میں جو دیوار بنی نا اس کے اندر چھوڑ دیا، کہا عائشہ یہاں نماز پڑھو، اس لیے کہ جس نے یہاں نماز پڑھا گویا کہ اس نے کعبے کے اندر نماز پڑھا۔ اگر حج اور عمرہ کی سعادت نصیب ہو، اندر تو نہیں جا سکتے، کوشش کریں حتیم کعبہ کے اندر جانے کی اور وہاں نماز پڑھنے کی، ٹھیک ہے؟ تو 10 مرتبہ کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی ہے۔ کتنی مرتبہ ہوئی ہے؟ 10 مرتبہ کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی ہے، اور یہ اللہ کا وہ گھر ہے کہ جس کو دیکھو تو وہ ثواب ہے۔ لوگ اس کا حج کرتے ہیں اور عمرہ کرتے ہیں۔ اب میں اور اس کی فضیلت بیان کرنے کی بجائے بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھوں۔ حج کا موسم چل رہا ہے، لوگ حج کرتے ہیں۔ حج کی بڑی فضیلت ہے، بہت فضیلتیں آئی ہیں، بہت فضیلتیں آئی ہیں، بہت فضیلتیں آئی ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیے، کروڑوں اربوں روپے خرچ کر کے جو بلڈنگیں بنائی جاتی ہے، اسے دیکھ کر آنکھیں نم نہیں ہوتی، مگر کعبۃ اللہ کی دیواروں کو اور چادر کو دیکھ کر ہر انسان روتا ہوا نظر آتا ہے۔
ہر انسان کی آنکھیں نم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. دنیا کا کتنا بھی قیمتی پتھر کیوں نہ ہو، کوئی اس کو ادب سے چومتا نہیں ہے، مگر کعبۃ اللہ کے پتھر کو ہر کوئی چومتا ہوا نظر آتا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا گھر ہے. کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے. اب دیکھیے حج جو نا وہ 3 طرح کا ہوتا ہے. کتنی طرح کا ہوتا ہے؟ 3 طرح کا ہوتا ہے. حج کی 3 قسمیں: حج قران، حج تمتع، حج افراد. 3 طرح کا لوگ حج کرتے ہیں. اس میں سب سے افضل حج قران ہے، پھر حج تمتع ہے، پھر حج افراد ہے. اب ہر ایک کی تھوڑی تھوڑی تعریف میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس نیت سے سنیں، آج سن رہے ہیں اور انشاءاللہ کل اللہ کی توفیق سے حج کریں گے بھی انشاءاللہ. اگر جذبہ ہو، تڑپ ہو، وہ دن دور نہیں ہے کہ آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے مولا حاضری کی توفیق ضرور عطا فرمائے گا. اسی نیت سے سنیے گا، ٹھیک ہے؟ 3 قسمیں حج کی: حج قران، حج تمتع، حج افراد. حج قران کس کو کہتے ہیں؟ اس حج کو کہتے ہیں کہ جس میں حج اور عمرہ دونوں کیا جاتا ہے. حج قران کس کو کہتے ہیں؟ حج اور عمرہ دونوں کیا جاتا ہے. جب آپ انڈیا سے نکلیں گے، ہندوستان سے، حج اور عمرہ دونوں کا احرام ایک ساتھ باندھیں گے اور نیت اس طرح کریں گے: نویت الحج اللہم انی ارید الحج والعمرۃ فیسرہما لی وتقبلہما منی. اللہ میں نے حج اور عمرے کا ارادہ کیا ہے، میں نے نیت کی ہے، تو ان دونوں کو تو میرے لیے آسان فرما اور ان دونوں کو میرے لیے میری طرف سے قبول فرما. حج اور عمرہ دونوں کا احرام ایک ساتھ باندھا جاتا ہے. مکہ جانے کے بعد عمرہ کیا جاتا ہے اور عمرہ کرنے کے بعد حاجی جو ہے نا وہ حلق یا تقصیر نہیں کروائے گا، حالت احرام ہی میں رہے گا اور پھر وہ حج کے ایام کا انتظار کرے گا. جیسی حج کے ایام شروع ہو جائیں، یعنی 8 ذی الحجہ آ جائے، وہاں سے وہ حج کی نیت کر کے حج کے ارکان کو ادا کرے گا. ٹھیک ہے؟ اسے حج قران کہتے ہیں. حج تمتع میں کیا ہوتا ہے؟ حج اور عمرہ دونوں کیا جاتا ہے، لیکن جب یہاں سے آپ نکلیں گے تو حج کی نیت نہیں کریں گے، صرف عمرہ کی نیت کریں گے. اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی. اللہم نویت العمرۃ واحرمت بھا خالصا للہ تعالی لبیک بالعمرہ. اس طرح نیت کی جاتی ہے. یہاں سے جب آپ نکلیں گے صرف عمرہ کا احرام باندھیں گے، عمرہ کی نیت کریں گے، وہاں جانے کے بعد ارکان عمرہ کر کے احرام کو آپ کھول دیں گے. اب پھر جتنا چاہیں اتنی نفلی طواف کرتے رہیں، قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں، اور پھر جب 8 ذی الحجہ آ جائے آپ وہاں سے حج کا احرام باندھیں. اسے حج تمتع کہتے ہیں. حج افراد کسے کہتے ہیں؟ کہ جس میں صرف حج کیا جاتا ہے، عمرہ نہیں کیا جاتا ہے. یہاں سے جب آپ نکلیں گے عمرہ کی نیت نہیں کریں گے، صرف حج کی نیت کریں گے اور اس طرح نیت کریں گے: اللہم انی ارید الحج فیسرہ منی وتقبلہ منی، فیسرہ لی وتقبلہ منی. اللہ میں نے حج کی نیت کی ہے تو اسے میرے لیے آسان فرما اور میری طرف سے قبول فرما. صرف حج کی ہوتا ہے، اس میں عمرہ نہیں کیا جاتا. اب تینوں حج میں کون سا حج کرنا چاہیے؟ افضل تو حج قران ہے اور ہمارے نبی نے بھی حج قران ہی کیا ہے، لیکن لوگ زیادہ تر حج تمتع کرتے ہیں، اس لیے کہ اس میں آسانیاں زیادہ ہیں. آسانی بئی طور کہ یہاں سے جانے کے بعد عمرہ کرتے ہیں اور عمرہ کرنے کے بعد احرام کو اتار دیتے ہیں، احرام کو نکال دیتے ہیں اور پھر نارمل کے کپڑے پہنتے ہیں اور پھر وہ عمرہ کرتے رہتے ہیں، عبادت کرتے رہتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں. اور جب حج کے ایام آتے ہیں تب وہ حج کا احرام باندھتے ہیں اور حج ارکان حج ادا کرتے ہیں. تو زیادہ تر حج تمتعی لوگ کرتے ہیں، لہٰذا حج تمتع کے حوالے سے کچھ باتیں میں آپ کے سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں، بغور سماعت فرمائیں. جانے سے پہلے ایک بات یاد رکھیے، حج ہو یا عمرہ ہو، یہ خالص اللہ کے لیے کرنا ہے اور حلال پیسوں سے کرنا ہے. کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ جس نے لوگوں کے دکھاوے کے لیے حج کیا یا حرام مال سے حج کیا، گویا کہ اس نے بڑا گناہ کیا. لوگوں کے دکھاوے کے لیے حج کرنا یا حرام مال سے حج کرنا یہ حرام ہے. اور جانے سے پہلے اگر کسی کا قرضہ باقی ہو تو قرضہ ادا کریں، کسی سے دشمنی ہو، دوریاں ختم کریں کہ آپ اب حقوق اللہ ادا کرنے جا رہے ہیں، حقوق العباد بھی ادا کرنا ضروری ہے. معافی تلافی کر لیں اگر کسی سے آپ کی دوریاں ہیں کہ آپ اتنی بڑی عظیم بارگاہ میں جا رہے ہیں تو جانے سے پہلے بندوں کے درمیان جو کچھ معاملات ہیں اس کو درست کر لیں اور جانے کے وقت پوری تیاری آپ کر لیں اور غسل وغیرہ کر کے، غسل کرنے سے پہلے اپنے ناخن کو نکال لیں، اپنے مونچھ کے بال کو باریک کر لیں، بغل کے بال کو نکال لیں، منہ زیر ناف کو نکال لیں، غسل فرما لیں اور غسل کرنے کے بعد احرام کا کپڑا پہنیں اور احرام کا کپڑا پہن کر کے
اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت احرام کی نفل نماز پڑھیں، سر ڈھانک کر کے، جیسے ہی سلام پھیر دیں اپنے سر سے چادر کو ہٹا دیں اور آپ نیت کریں۔ بمبئی ایئرپورٹ میں بہت سارے لوگ کرتے ہیں، وہاں سہولت ہوتی ہے، وہاں پر جو ہے آپ نیت کریں۔ نیت کیا کریں؟ حج تمتع کرنے والے اس طرح نیت کریں، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، نویت العمرۃ واحرمت بھا مخلصا للہ تعالی لبیک بالعمرہ۔ یہ نیت آپ کرنے، اللہ، اگر عربی میں آپ نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم زبان سے کہیے گا، اللہ میں نے تیری رضا کے لیے عمرہ کا احرام باندھا ہے، اسے میرے لیے آسان فرما اور میری طرف سے قبول فرما۔ اب جو ہے نیت کرنے کے بعد آپ یہ لبیک پڑھیں، کم سے کم 1 مرتبہ پڑھنا واجب اور اس سے زیادہ پڑھنا یہ مستحب ہے۔ لبیک کیا ہے؟ آئیے ہم سب ایک ساتھ پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ کتنا اچھا لگتا ہے نا جب ہم اتنے مختصر لوگ ہو کر کے پڑھ رہے ہیں، اتنا اچھا لگ رہا ہے، تو سوچئے لاکھوں کی تعداد میں جب لوگ لبیک پڑھ رہے ہوں گے تو کتنا اچھا لگتا ہوگا، ہے نا؟ جب یہاں سنتے ہیں تو آدمی کا دل مچل جاتا ہے، جب وہاں جا کر کے یہ ارکان ادا کرتے ہیں تو انسان کو کتنی مسرت اور خوشی ہوتی ہوگی۔ اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو کثرت کے ساتھ آپ لبیک پڑھتے رہیں۔ اب جیسے آپ نے نیت کر لی ہے تو احرام کی حالت میں بہت ساری باتیں حرام ہیں، بہت ساری ایسی باتیں جو مکروہ ہیں، بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو مباح ہیں، ٹھیک ہے؟ بہت ساری جگہ آپ کو صدقہ دینا پڑتا ہے، کبھی آپ کو دم دینا پڑتا ہے۔ دم سے مراد ایک بکرا یا بھیڑ یا دھمبا جو ہے نا آپ کو ذبح کرنا پڑتا ہے۔ خاص طور پر احرام کی حالت میں بیوی کے ساتھ ایسی باتیں نہیں کر سکتے جو میاں بیوی کے درمیان شہوت کے ساتھ کی جاتی ہے، یہ حرام ہے۔ اسی طریقے سے بیوی کو شہوت کے ساتھ ٹچ یا مس کرنا یہ حرام ہے۔ حالت احرام میں خوشبو کا استعمال کرنا یہ منع ہے، حرام ہے، نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے حالت احرام میں جو نہیں مار سکتے، نہ اپنا نہ کسی دوسرے کا۔ حالت احرام میں ناخن نکالنا جائز نہیں ہے۔ احرام کی حالت میں ویسے تو گالی دینا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا یہ ویسے تو حرام ہی ہے، حالت احرام میں اور بھی اشد حرام ہے۔ اسی طریقے سے احرام کی حالت میں چہرے پر کپڑا نہیں ڈال سکتے، بلکہ فقہاء کرام نے یہاں تک فرمایا کہ اگر آپ نے وضو کیا تو چہرے کا پانی خشک کرنے کے لیے آپ اسے پوچھ نہیں سکتے۔ اسی طریقے سے احرام کی حالت میں مرد حضرات اپنا سر کھلا رکھیں گے، کپڑے کی گٹری وغیرہ سر پہ نہیں رکھ سکتے۔ عورتیں جو ہے نا اپنے سر کے بالوں کو ڈھکے گی، چھپائے گی، اور مرد حضرات کو دستانے پہننا یا ساکس پہننا، موزے پہننا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ عورتیں اگر چاہے تو دستانے پہن سکتی ہے، موزے بھی پہن سکتی ہے۔ مرد حضرات کو ایسا چپل استعمال کرنا چاہیے کہ وہ پیر کا جو نا اوپری حصہ کھلا ہو، وہ ڈھکنا نہیں چاہیے، چھپنا نہیں چاہیے۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو احرام کی حالت میں ناجائز ہے، حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اگر کبھی آپ سے اچھا سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا چاہیے، کبھی آپ سے اس طرح کی غلطی ہو جائے کہ آپ نے خوشبو کا استعمال کر لیا یا آپ نے سلا ہوا کپڑا پہن لیا یا آپ نے چہرے پہ کپڑا ڈال لیا، تو ساتھ میں آپ کسی جانکار آدمی سے پوچھیں کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، میں کیا کروں؟ یا مجھے صدقہ دینا پڑے گا یا دم دینا پڑے گا؟ وہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے سلا ہوا کپڑا کتنے گھنٹے پہنا ہے؟ 12 گھنٹے مسلسل آپ نے پہنا ہے؟ 12 گھنٹے اگر آپ نے پہنا ہے تو اس کا حکم الگ ہے، اس سے کم پہنا ہے تو اس کا حکم الگ ہے۔ عطر آپ نے کتنا لگایا، زیادہ مقدار میں لگایا یا کم مقدار میں لگایا؟ تو زیادہ مقدار میں لگایا تو اس کا حکم الگ ہے، کم مقدار میں لگایا تو اس کا حکم الگ ہے۔ آپ نے ناخن کاٹا ہے تو کتنی انگلیوں کا ناخن نکالا آپ نے؟ 2 3 4 تو اس کا حکم الگ ہے۔ ایک ہاتھ کے 5 انگلیوں کا ناخن اگر آپ نے نکالا تو اس کا حکم الگ ہے۔ تو جیسا آپ کا سوال ہوگا ویسا عالم صاحب آپ کو، معلم صاحب اس کا جواب عطا کریں گے۔ اور کوشش کریں حج ہو یا عمرہ، کسی دیندار عالم باعمل جو ان تمام مسائل کو جانتا ہو اس کے ساتھ سفر کرنے کی کوشش کریں۔
چونکہ حج ہو یا عمرہ ہو یہ ٹور نہیں ہے، یہ عبادت ہے، زیارت ہے، تو اس کو جانکار لوگوں کے ساتھ ہی کرنی چاہیے۔ اب آپ لبیک پڑھتے جائیں، لبیک پڑھتے جائیں، لبیک پڑھتے جائیں، استغفار کی کثرت کریں، لا حول کی کثرت کریں، درود شریف پڑھیں، درود ابراہیم پڑھیں، جو دعا آپ کو یاد ہے وہ دعا مانگیں، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک خاص بات آپ یاد رکھیے، بمبئی آپ ہبلی سے نکل رہے ہیں تو مکہ پہنچنے تک آپ مسافر ہیں، مکہ پہنچنے تک بیچ میں جہاں بھی آپ نماز پڑھیں گے تو نمازوں میں قصر کریں گے۔ قصر کا مطلب یہ ہے فجر میں 4 رکعت ہے، 2 رکعت نماز پڑھیں گے، ظہر میں 12 ہے تو 2 رکعت نماز پڑھیں گے، عصر میں 8 رکعت ہے تو 2 رکعت نماز پڑھیں گے، مغرب میں 7 رکعت ہے تو صرف 3 رکعت نماز پڑھیں گے، عشاء میں 17 رکعت ہے تو صرف 5 رکعت نماز پڑھیں گے، 2 عشاء کے فرض اور واجب الوتر کی 3 رکعت۔ سنتوں میں قصر نہیں ہے، اگر سنت نماز پڑھنا چاہیں تو پوری پڑھیں ورنہ معاف ہیں، اگر آپ کے پاس وقت ہے، تھکن نہیں ہے، گنجائش ہے تو پوری آپ جو نا سنت پڑھیں، لیکن فرض نماز میں قصر ہی کرنا ہے۔ کوئی اگر جان بوجھ کر کے 4 پڑھتا ہے تو پھر وہ گنہگار ہوگا، میرے پاس طاقت ہے، ٹائم ہے، میں زور کے 4 ہی پڑھوں گا تو 4 پڑھے گا تو وہ گنہگار ہوگا، چونکہ رب کا حکم ہے کہ 2 ہی پڑھیں، اب 2 پڑھنا ہے آپ کو۔ اچھا مکہ پہنچنے کے بعد آپ کی نیت کیا ہے وہ دیکھیں کہ آپ کو 15 دن یا اس سے زیادہ رکنا ہے یا اس سے کم آپ کا وہاں پر قیام ہے۔ اگر 14 دن، 13 دن، 10 دن، 12 دن، 9 دن اگر آپ کا مکہ شریف میں قیام ہے تو اب بھی آپ مسافر ہیں، تو پورے مکہ شریف میں آپ قصر ہی کریں گے۔ تو جب مکہ شریف میں قصر کریں گے تو مینا میں بھی قصر کریں گے، عرفات میں بھی قصر کریں گے، مزدلفہ میں بھی قصر کریں گے اور حرم شریف میں بھی آپ قصر ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کا 15 دن یا اس سے زیادہ رکنے کا اگر آپ کا ارادہ ہے تو آپ مقیم ہیں تو مکہ میں بھی پوری 4 پڑھیں گے، مینا میں بھی پوری 4 پڑھیں گے، مزدلفہ میں بھی پوری 4 پڑھیں گے اور عرفات کے میدان میں بھی آپ پوری 4 رکعت نماز پڑھیں گے۔ اب آپ پہنچے مکہ، جدہ سے آپ کو گاڑی جو نہ لے کر کے جائے گی مکہ شریف، اور آپ خوب تلبیہ پڑھتے ہوئے جائیں مکہ شریف۔ آپ جب اپنے ہوٹل پر پہنچیں، پہنچنے کے بعد آپ کو اگر غسل کرنا ہے تو غسل کر لیں، کھانا کھانا ہے تو کھانا کھا لیں، تھکے ہیں تو 1-2 گھنٹہ آرام کر لیں اور پھر اس کے بعد آپ غسل کر لیں، اور اگر آپ احرام بدلنا چاہتے ہیں تو احرام بھی بدل سکتے ہیں۔ یہاں بہت سارے لوگ کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں کہ احرام کو نہیں نکال سکتے، ایسا کیا بھی نہیں ہے، آپ پورا احرام نکال کر کے دوسرا احرام بھی پہن سکتے ہیں۔ احرام کپڑے کا نام نہیں ہے، نیت کا نام جو نا وہ احرام ہے، آپ پورا کپڑا نکال کر کے دوسرا کپڑا بھی پہن سکتے ہیں۔ آپ اگر غسل کرنا چاہیں تو غسل کر لیں، البتہ خوشبودار صابن کا استعمال نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ٹوتھ پیسٹ ہے، اس میں خوشبو آتی ہے تو اس کا بھی استعمال آپ نہیں کر سکتے، عطر وغیرہ کچھ نہیں، بس پانی نہائیں اور کپڑا پہن لیں۔ پہننے کے بعد اپنا پاسپورٹ وغیرہ ضروری سامان سب بڑے بیگ میں رکھ کر کے لاک کر کے ہوٹل سے باہر نکلیں۔ نکلنے سے پہلے ہوٹل کا کارڈ ضرور لیں اور اپنے ساتھ رکھیں۔ احرام نہیں ہے ورنہ میں باندھ کر کے اس کا طریقہ بھی آپ کو بتاتا، 2 ہی چادر پہننی ہے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم نے 2 ہی چادر پہنی تھی، اللہ کو ان کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ تمام بندوں پر اس نے 2 کپڑوں کو ضروری قرار دے دیا، ٹھیک ہے۔ اب آپ ہوٹل سے نکلے، تلبیہ پڑھتے ہوئے، لبیک پڑھتے ہوئے، درود شریف پڑھتے ہوئے اپنے قدموں کو آہستہ آہستہ بڑھائیں، مسجد الحرام کی طرف جائیں اور کوشش کریں باب السلام سے داخل ہونے کی۔ اگر باب السلام بند ہو یا وہاں روکا جاتا ہو تو اب جو دروازہ سامنے ہے اس دروازے سے آپ نگاہ نیچی کرتے ہوئے تشریف لے چلیں، اور جیسے مسجد الحرام میں آپ داخل ہوں گے تھوڑا اور آگے بڑھیں گے تو کعبہ بالکل آپ کے سامنے نظر آئے گا، اور آپ آگے بڑھیں بالکل مطاف میں آ جائیں۔ اگر بھیڑ بھاڑ نہ ہو تو جس کعبۃ اللہ کو آج تک ہم ویڈیو میں دیکھتے تھے، فوٹوز میں دیکھتے تھے، اللہ کا کرم ہے کہ آج ماتی کی آنکھوں سے عالم بیداری میں اس کا دیدار کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ رو رہے ہوں گے، دعا کر رہے ہوں گے، آپ بھی روئیے، خوب دعا کیجئے اور خوب اسے دیکھتے رہیے کہ اس کو دیکھنے سے آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے۔ اور فرمایا گیا کہ کعبۃ اللہ پر جب پہلی نظر پڑتی ہے جو بھی دعا کی جائے اللہ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اللہ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ کیا دعا کرنی چاہیے؟ کچھ بھی دعا کریں، جائز ہونی چاہیے، لیکن علماء نے فرمایا یہ دعا کریں، اللہ میں زندگی میں جب بھی جس کے لیے بھی جائز دعا کروں تو اس دعا کو قبول فرما۔ اگر یہ ایک دعا قبول ہو گئی تو زندگی بھر کی ہر دعا اللہ آپ کی قبول فرمائے گا۔ خوب جو نا آپ دیدار کریں کعبۃ اللہ کا اور دعا کریں۔ اب جو ہے 10 منٹ 15 منٹ دعا کرنے کے بعد اب طواف کرنے کے لیے آپ آگے بڑھیں۔ یہ دیکھیے نا خانہ کعبہ بالکل جو نا اس طرح ہے نا چوک میں، اس کے 4 کونے ہیں، ایک کونے کا نام رکن اسود ہے، بولیے آپ بھی زور سے بولیے،
یہ جو کونا ہے اس کو رکن اسود کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یہاں پر حجر اسود بھی ہے اس لیے اس کو رکن اسود کہتے ہیں. ادھر کا جو کونا ہے اس کو رکن عراقی کہتے ہیں. ہے نا؟ ہمارے درمیان حجاج کرام موجود ہیں، اگر میں کچھ آگے پیچھے کروں تو وہ برملا بول سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ رکن عراقی کہتے ہیں. یہ ملک عراق کی طرف ہے اس لیے اس کو رکن عراقی کہتے ہیں. یہ جو کونا ہے نا اس کو رکن شامی کہتے ہیں. سیریا کی طرف، ملک شام کی طرف یہ کونا ہے، اس کو رکن شامی کہتے ہیں. یہ جو کونا ہے اس کو رکن یمانی کہتے ہیں. یہ ملک یمن کی طرف ہے اس لیے اس کو رکن یمانی کہتے ہیں، اور اس کو رکن اسود کہتے ہیں. یہ 4 کونے ہو گئے. آپ کو طواف کہاں سے شروع کرنا ہے؟ رکن اسود سے طواف شروع کرنا ہے. ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہی رکن اسود ہے؟ تو اس کی علامت یہ ہے کہ رکن اسود کے بالکل سامنے اس طرف ایک گرین لائٹ لگی ہوئی ہوتی ہے. لائٹ لگی ہوئی ہوتی تو سمجھ جاؤ کہ یہیں سے طواف اسٹارٹ کرنا ہے. اگر آپ نے یہاں سے اسٹارٹ کیا یا یہاں سے اسٹارٹ کیا یا یہاں سے اسٹارٹ کیا، اس کو شمار نہیں کیا جائے گا، اسی کو شمار کیا جائے گا. اسی کو کیا کیا جائے گا؟ شمار کیا جائے گا. یہاں سے آپ کو اسٹارٹ کرنا ہے، اور اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو نیت کرنی ہے. کیا؟ اللہم انی ارید طواف بیتک المحرم فیسرہ لی وتقبلہ منی. اللہ میں تیرے گھر کے طواف کی نیت کرتا ہوں، اسے قبول فرما اور میرے لیے آسان فرما. ٹھیک ہے؟ اچھا، طواف کرنے سے پہلے اب آپ کو اجتباء کرنا ہے. اجتباء کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو ہم چادر اوڑے ہوئے ہوتے ہیں نا، اس کو دائیں کندھے کے بغل سے نکال کر کے بائیں کندھے پر ڈالنا ہے اور اس کو کھلا رکھنا ہے. بہت سارے لوگ یہیں سے کھلا رکھ کے چلے جاتے ہیں، یہ خلاف سنت ہے، مکروہ ہے. صرف طواف کرتے وقت آپ کو کندھا جو ہے نا کھلا رکھنا ہے. بہت سارے لوگ نماز میں بھی کھلا رکھتے ہیں، ایئرپورٹ میں بھی کھلا رکھتے ہیں، مکہ شریف میں بھی کھلا رکھتے ہیں. نہیں، صرف آپ کو طواف جب کر رہے ہیں اسی وقت آپ کو کندھا اپنا کھلا رکھنا ہے. اب اس کے 7 چکر لگانے. آپ کو کتنے چکر لگانے ہیں؟ بولیے. 7 چکر آپ کو لگانی ہے. یہاں سے اسٹارٹ کیے، یہاں پر آ کر کے یوں راؤنڈ مار کر کے یہاں پر آئیں گے، 1 چکر ہوگا. پھر راؤنڈ مار کر کے آئیں گے، 2 چکر ہوگا. پھر راؤنڈ مار کر کے آئیں گے، 3 چکر. اس طرح 7 چکر آپ کو لگانا ہے. ہر چکر کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو استلام بھی کرنا پڑے گا. استلام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حجر اسود کو بوسہ دینا. اگر ممکن ہو تو یوں جو نا دونوں ہاتھوں کو رکھ کر کے آواز پیدا نہ ہو آہستہ سے اس کو بوسہ دیں. اور غالباً یہ بہت مشکل ہوتا ہے، تو آپ کیا کریں؟ دور سے یوں اپنے ہاتھوں کو حجر اسود کی طرف کریں اور اپنے ہاتھوں کو چوم لے. اللہ پاک حجر اسود کو چومنے کا ثواب عطا فرمائے گا. ٹھیک ہے؟ اس کو استلام کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اس کی دعا بھی ہے، بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. یہ پڑھ کر کے آپ اپنے ہاتھوں کو چوم لیں. پھر اس طرح جو نا پھر جائیں اور پھر جو ہے آپ طواف اسٹارٹ کریں، بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر بول کر کے. ہر چکر کی دعا الگ الگ ہے. عوام تو عوام، خواص کو بھی یہ دعائیں یاد نہیں ہوتی. اگر آپ کے پاس کتاب ہے اور آپ عربی پڑھنا چاہتے ہیں تو دیکھ کر کے دعائیں پڑھیں، اور اگر نہیں پڑھنا چاہتے، نہیں پڑھنا جانتے اور دعائیں آپ کو یاد نہیں ہیں تو جو دعا آپ کو یاد ہے وہ دعا پڑھیے. اور میرا مشورہ یہ ہے، 7 چکر لگانے ہیں نا، تو پہلے چکر میں پہلا کلمہ پڑھیں، دوسرے چکر میں دوسرا کلمہ پڑھیں، تیسرے چکر میں تیسرا کلمہ پڑھیں، چوتھے چکر میں جو ہے آپ درود ابراہیم پڑھیں، 5ویں چکر میں آپ استغفار پڑھیں، اور 6ٹھے چکر میں آپ جو ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ جو بخاری کی آخری حدیث ہے اس کو آپ پڑھیں، اور 7ویں چکر میں آپ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں. ٹھیک ہے؟ یہ آپ رکن اسود سے لے کے رکن عراقی، رکن عراقی سے لے کے رکن شامی، رکن شامی سے لے کے رکن یمانی تک پڑھیں. یہاں پر آتی بند کر دیں، اور یہاں سے لے کر کے یہاں تک اس کو جو نا مستجاب کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ مستجاب. مستجاب کا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں دعائیں قبول ہی ہوتی ہے. اور بڑی بات یہ ہے کہ اتنے حصے میں ہمیشہ 70,000 فرشتے ہوتے ہیں جو 2 لوگوں کی دعا پر آمین کہہ رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پر کون سی دعا کرنی ہے؟ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہر آنے والا حاجی ایک ہی دعا پڑھ رہا ہوتا ہے. کیا؟ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. کس کو یاد نہیں ہے؟ بچے بچے کو یاد ہے. اگر عربی میں یاد نہیں تو کم سے کم اردو میں دعا کریں، اللہ میری دنیا کو اچھی بنا دے، میری آخرت کو اچھی بنا دے، اور جہنم کی آگ سے میری حفاظت فرما دے. اور جس کی دنیا اچھی بن گئی، آخرت اچھی بن گئی، اور جو جہنم کی آگ سے بچ گیا تو اس کو اور کیا چاہیے؟ ہے نا؟ جنت مل گئی، جہنم سے بچ گیا، عذاب سے بچ گیا، دنیا اچھی بن گئی، آخرت اچھی بن گئی. ہر آدمی تو یہی چاہتا ہے. یہ دعا ضرور یہاں پر کریں کہ اس کو مستجاب کہتے ہیں. اگر بھیڑ بھاڑ نہ ہو تو اس کو ہاتھ لگائیں، عورتیں ہاتھ نہ لگائیں اور مرد حضرات ہاتھ لگائیں، چومنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے؟ اگر بھیڑ نہ ہو تو.
تو یہاں پر آپ آئے، ایک چکر ہو گیا، پھر اسی طرح دوسرا چکر، تیسرا چکر، 7 چکر آپ کو کاٹنا ہے۔ اچھا، پہلے کے 3 چکر میں آپ کو رمل کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ رمل کا مطلب سمجھتے ہیں؟ اکڑ کو چلنا، سینہ تان کر کے چلنا، یوں چلنا۔ آپ بولو گے مولانا اکڑنا تو حرام ہے۔ بالکل حرام ہے جی، قرآن میں اللہ نے کہا، قرآن میں اللہ نے فرمایا لا تمشی فی الارض مرحا، زمین پہ اکڑ کر کے نہ چلو، گناہ ہے، حرام ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے سب سے بڑے گھر میں آپ کو اکڑ کر کے چلنا ہے۔ ایک جملہ یاد رکھیے، حج ہو یا عمرہ ہو، اللہ کے محبوبوں کے اداؤں کو ادا کرنے کا نام حج ہے نا؟ حضور نے اپنے صحابہ سے فرمایا تھا کہ یہ سینہ کھول کر، سینہ تان کر کے چلو، تاکہ کافر لوگ جو نا وہ جھانک جھانک کر کے دیکھتے تھے کہ مسلمان بڑے کمزور ہیں، ان پر حملہ کر سکتے ہیں، تم سینہ تان کر کے چلو تاکہ تمہاری بہادری انہیں معلوم پڑ جائے۔ وہاں حضور اس طرح کرے تو ادا اتنی پسند آ گئی کہ اب وہاں اکڑ کر کے چلنا سنت ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ اللہ کے گھر میں اکڑ کر کے چلنا، سینہ تان کر کے چلنا سنت ہو گیا۔ دیکھیں اگر جو ہے وہ بھیڑ بھاڑ نہ ہو، پنجوں کے بل آپ جلد جلد جو ہے سینہ تان کر کے اکڑ کر کے چلیں پہلے کے 3 چکر میں۔ اگر پہلے چکر میں موقع نہ ملا تو دوسرے اور تیسرے میں چلیں، دوسرے میں موقع نہ ملا تو تیسرے میں چلیں، تینوں میں نہ ملا تو اب چوتھے میں نہیں چل سکتے، اس کی قضا نہیں ہے۔ پہلے کے 3 ہی چکر میں آپ کو اکڑ کر کے چلنا ہے، سینہ تان کر کے چلنا ہے۔ 7 چکر ہمارے ہو گئے، 7 چکر ہوں گے، اور حجر اسود کا استلام کتنی مرتبہ ہوگا؟ 8 مرتبہ ہوگا۔ کتنی مرتبہ؟ 8 مرتبہ۔ اب یہ طواف کرنے کے بعد دوسرا کام آپ کو کیا کرنا ہے؟ ابھی ہم لوگ عمرہ کر رہے ہیں، حج نہیں، عمرہ کر رہے ہیں، چونکہ حج تمتع ہم کر رہے ہیں۔ حج تمتع میں ہم نے عمرہ کا احرام باندھ کر کے ہم گھر سے نکلے ہیں، تو ہم نے طواف کیا۔ طواف کرنے کے بعد وہاں پر ایک پتھر ہے، مقام ابراہیم اس کو کہتے ہیں، اس کا ذکر قرآن کے اندر اللہ فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اب وہاں پر 2 رکعت نماز واجب الطواف کی نیت سے پڑھنا واجب ہے، 2 رکعت آپ نماز پڑھیے۔ اگر ممکن ہو تو حجر اسود کے بالکل قریب میں، یا ممکن ہو تو حتیم کعبہ کے اندر، یا میزاب رحمت کے نیچے، یا ملتزم کے پاس۔ اگر بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے وہاں نہیں پڑھ سکتے تو پورے حرم میں کہیں بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں 2 رکعت۔ نیت کیسے کریں گے؟ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز واجب الطواف واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا طرف کعبہ شریف کے اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ اس میں جو سورہ یاد ہے وہ سورہ پڑھ سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے پہلے سورہ میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون پڑھیں، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص یعنی قل اللہ کا سورہ پڑھیں، سلام پھیر دیں اور خوب دعا کریں۔ اب تھوڑا سا یہاں پر میں آپ کو بتا دوں یہ حجر اسود کی تاریخ کیا ہے، غور سے سنیے گا۔ حجر اسود یہ بھی جو ہے نا جنتی پتھر ہے، پوری زندگی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر 3 مرتبہ کھڑے ہیں۔ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ۔ کب کب کھڑے ہیں اس کو سنیے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی دیواروں کی تعمیر فرما رہے تھے، گھر بنا رہے تھے، دیواریں اونچی ہوتی جا رہی تھی، تب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہوتے اور اللہ کے گھر کے دیوار کی تعمیر فرماتے ہیں۔ اور اس پتھر کی کرامت کہی ہے کہ جیسے جیسے دیواریں اونچی ہوتی جاتی یہ پتھر بھی اونچا ہوتا، اور جب نیچے اترنا ہوتا تو پتھر جو نا وہ نیچے ہو جاتا، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہوتے جب وہ گھر کی تعمیر کر رہے تھے پہلی مرتبہ۔ جب پورا گھر بن کر کے تیار ہوا نا تو اس کے بعد اللہ نے فرمایا ابراہیم اب پورے لوگوں کو حج کی دعوت دو۔ جبل ابو قبیس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر پر کھڑے ہو کر کے ندا کی تھی، لوگوں آؤ اور اللہ کے گھر کا طواف کرو۔ تو جب سارے لوگوں کو پکارا تھا، پکارنے کے وقت حضرت ابراہیم خلیل اللہ اسی پتھر پر کھڑے ہو کر کے لوگوں کو آپ نے دعوت دی تھی۔ تفسیر نعیمی کے اندر علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے، 2 مرتبہ ہو گئے، ایک تو گھر بناتے وقت اور ایک تو ندا کرتے وقت۔ تیسری مرتبہ ذرا غور سے سنیے گا۔ حضرت ابراہیم کی 2 بیویاں، ایک کا نام سارا، ایک کا نام ہاجرہ۔ ٹھیک ہے، حضرت بی بی سارا بہت خوبصورت تھی، بلکہ فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن تو بہت مشہور ہے کہ حسن یوسف کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی، انہیں پتہ نہیں چلا۔ حضرت سارا ان سے بھی زیادہ خوبصورت تھی، اور یہ بیوی ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی، لیکن خدا کی قدرت کا کرشمہ کی کئی سال ہو گئے، کئی برس ہو گئے، اولاد نہیں ہوئی۔ تو حضرت سارا نے کہا یہ حضرت ہاجرہ ہیں، ان سے نکاح کر لیں آپ۔ انہوں نے خود کہا کہ ان سے نکاح کر لیں۔ حضرت سارا کے کہنے پر حضرت ابراہیم نے حضرت ہاجرہ سے نکاح کیا۔ اب حضرت ہاجرہ کیسے ملی ان کو، ایک بڑی داستان ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا، آپ کو شوق ہے تو پڑھ لیں۔ اب حضرت ابراہیم نے حضرت ہاجرہ سے نکاح کیا، اللہ کا فضل کی اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور انہی کے نسل میں ہمارے رسول تشریف لائے۔
ٹھیک ہے. ایک مرتبہ کیا ہوا, حضرت ابراہیم کمرے کے اندر اپنے بیٹے اور بیوی سے پیار کر رہے تھے, بیٹے کو گود میں لے کر کے پیار کر رہے تھے, حضرت حاجرہ سے بھی باتیں کر رہے تھے. حضرت سارا نے یہ دیکھ لیا تو تھوڑا سا انہیں قلق ہوا, تکلیف ہوئی. کیا ہوئی کہ یہ حاجرہ اور بیٹے سے محبت کر رہے ہیں, تو انہیں مارنے کی غرض سے کیا کہا, انہیں ایسی جگہ چھوڑ کر کے آؤ جہاں پر پانی کا نام و نشان بھی نہ ہو, ایسی جگہ چھوڑ کر کے آؤ. یہ سارا واقعہ تفسیر نعیمی کے اندر علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے. تو حضرت حاجرہ کے بارے میں کہا کہ ایسی جگہ چھوڑ کر کے آئے جہاں پر پانی کا نام و نشان نہ ہو. اس وقت کعبہ ابھی جہاں پر بنا ہوا ہے نا, نہ پانی تھا, نہ درخت تھا, نہ آدمی کا نام و نشان تھا, نہ چرند پرند کچھ بھی نہیں تھے. اللہ نے حکم فرمایا یہاں جا کر کے چھوڑ دو. ملک شام سے سفر کر کے عرب حضرت ابراہیم, حضرت حاجرہ اور اسماعیل کو لا کر کے چھوڑے کہ چاروں طرف صرف پتھر ہی پتھر ہیں, کوئی پانی کا نام و نشان نہیں ہے. حضرت حاجرہ کو جب چھوڑ کر کے چلنے لگے, بچہ چھوٹا ہے, دودھ پینے کا زمانہ ہے, حضرت حاجرہ نے پوچھا کس کے بھروسے پر چھوڑ کر کے جا رہے ہیں, کوئی جواب نہیں دیا. دوسری مرتبہ کا کوئی جواب نہیں دیا. تیسری مرتبہ پوچھا کس کے بھروسے پر یہ جنگل میں چھوڑ کر کے جاتے ہیں, کوئی جواب نہیں دیا. چوتھی مرتبہ خود کہا کیا اللہ کا حکم ہے, کہا ہاں اللہ کا حکم ہے. کہا اگر اس کا حکم ہے وہ خود ہماری پرورش فرمائے گا, یقین دے کے. ادھر حضرت ابراہیم چلے گئے, ادھر کھانا ختم, پانی ختم, سب ختم ہو گیا, اور پیاس کی شدت کی وجہ سے حضرت حاجرہ کے چھاتی کا دودھ بھی خشک ہو گیا. حضرت اسماعیل پیاس کی وجہ سے تڑپنے لگے, رونے لگے, ایڑیاں رگڑنے لگے. حضرت حاجرہ بیٹی کی محبت میں پانی تلاش کرنے کے لیے, دو پہاڑ ہیں صفا اور مروہ, کبھی اس پہاڑ سے اس پہاڑ پر جاتی, کبھی وہاں سے ادھر آتی, کبھی ادھر سے ادھر آتی, ادھر سے ادھر آتی. 7 مرتبہ جب آپ نے چکر لگا لیا, 7ویں مرتبہ اسماعیل علیہ السلام کی رگڑ سے زمزم نکل گیا, پانی کا چشمہ جاری ہوا. حضرت حاجرہ نے جیسے ہی دیکھا کہ پانی کا چشمہ ابل پڑا, دوڑ کر کے آئی, کہیں پانی بہ نہ جائے تو چاروں طرف سے دیوار بنائی اور کہا زمزم. زمزم کے معنی ہوتا ہے رک جا رک جا. حضرت حاجرہ اگر نہ کہتی زمزم بول کر کے تو وہ پانی پوری دنیا میں پھیلتا. آپ نے اس کو روک دیا, اور روکنے کے بعد پھر کیا ہوا, درخت اگنے لگے, پرندے آ کر کے بیٹھنے لگے. ایک قبیلے جرہم کے کچھ لوگ وہاں سے گزر رہے تھے, دور سے دیکھا کہ وہاں پرندے اڑ رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ درخت وہاں پر ہیں. درخت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پانی بھی وہاں پر ہے. تو یہ سارے لوگ وہاں پر گئے تو دیکھا کہ ایک چشمہ ہے, ایک عورت اور ایک بچے کے قبضے میں ہے. تو کہا کہ ہم تمہیں دودھ دیتے ہیں, آپ ہمیں پانی دے دو. حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل نے اجازت دے دی, وہ قبیلہ وہیں پر آباد ہو گیا. ادھر برسوں کے بعد حضرت حاجرہ کا وصال ہو گیا, حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے. جوان ہونے کے بعد اسی قبیلے میں ایک عورت سے انہوں نے نکاح کیا, ہے نا. اور خاص طور پر ہماری ماں بہنیں ذرا غور سے سنیے گا, ٹھیک ہے, اور آپ سے گزارش کہ اپنی ماں بہن بیٹیوں کو اچھی تربیت کیجیے گا. حضرت اسماعیل نے اس قبیلے میں نکاح کیا. برسوں کے بعد حضرت ابراہیم نے ملک شام میں اپنی بیوی حضرت سارا سے کہا مجھے بیٹے کی یاد آ رہی, مل کے نہ جاؤں. کہا جائیے, مل کے آ جائیے, لیکن سواری سے نیچے نہیں اترنا, سواری پر بیٹھے بیٹھے ملاقات کر کے آنا. یہ کنڈیشن لگائی آپ نے, یہ شرط لگائی, اتنے دور سے آ رہے ہیں, نیچے اترنا نہیں, گھر میں جانا نہیں, اور سواری پر سے بیٹھے بیٹھے ملاقات کر کے آ جائیے. حضرت ابراہیم نے کہا ٹھیک ہے. ملک شام سے سفر کر کے عرب آئے, گھر پر آئے. اتفاق کہ حضرت اسماعیل شکار کے لیے جا چکے تھے, تو ان کی بیوی سے اپنی بہو سے پوچھا اسماعیل کہاں ہیں, کہا وہ شکار کرنے جنگل گئے ہیں. ٹھیک ہے, نہ پانی پوچھا بہو نے, نہ کھانا پوچھا, نہ مہمان نوازی کی, نہ ضیافت کی, کچھ نہیں, کہا وہ جنگل گئے. حضرت ابراہیم نے جاتے جاتے کہا کہ جب اسماعیل آ جائے اسے مجھے میرا سلام کہنا, اور اسے کہنا کہ وہ اپنی گھر کی چوکٹ کو بدل دے, اپنی گھر کی چوکٹ کو بدل دے. تو یہ حضرت ابراہیم چلے گئے, واپس رکے نہیں. اب تھوڑی دیر کے بعد اسماعیل علیہ السلام آئے تو باپ کی والد کی خوشبو کو انہوں نے محسوس کیا. کہا بیوی سے کہا کوئی آیا تھا, کہا ہاں ایک بوڑھا آدمی آیا تھا, اور اس نے جاتے جاتے آپ کو سلام کہا اور کہا کہ آپ اپنی گھر کی چوکٹ کو بدل دے. بیوی نے تو نہیں سمجھا, اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے. کہا میرے باپ نے چوکٹ بدلنے سے مراد یہ کہی کہ میں تمہیں طلاق دے دوں, اور یہ باپ کا حکم ہے جاؤ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں, تم اپنے گھر چلے جاؤ. طلاق دے دیا اور وہ اپنے گھر چلی گئی. پھر کچھ دنوں کے بعد حضرت اسماعیل نے اسی قبیلے میں دوسری عورت سے نکاح کیا, دوسری عورت سے نکاح کیا. پھر برسوں کے بعد حضرت ابراہیم نے حضرت سارا سے کہا کیا بیٹے سے مل کے نہ جاؤں, تو پھر حضرت سارا نے کہا جائیے, لیکن سواری سے نیچے اترنا نہیں, سواری سے نیچے. میں آپ کو کیا سمجھا رہا ہوں, حجر اسود پر, حضرت مقام ابراہیم پر کتنی مرتبہ حضرت ابراہیم نے قدم رکھا ہے, 2 مرتبہ تو بتا دیا, یہ تیسری مرتبہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. دوسری مرتبہ جب آئے نا حضرت ابراہیم, اتفاق سے حضرت اسماعیل پھر گھر میں نہیں تھے, اتنا لمبا سفر کر کے آئے. تو اب یہ جو دوسری بہو تھی, دوسری بیوی ان کی, دوسری بہو ان کی,
تو حضرت ابراہیم نے پوچھا اسماعیل کہاں ہے؟ کہا وہ جنگل گئے ہیں۔ بابا آپ کون ہے؟ تشریف لائیے، کھانا کھائیے، پانی پیجئے۔ اور کہا مجھے اجازت نہیں سواری سے اترنے کی۔ تب ان کی دوسری بہو نے مقام ابراہیم کو لا کر کے ان کے قدموں کے نیچے رکھا اور رکھ کر کے کہا حضور آپ اس کے اوپر پیر رکھ کر کے سر کو جھکا دیں، سفر میں آنے کی وجہ سے آپ کے سروں کے بالوں پر اور آپ کے چہرے پر جو گرد و غبار دھول مٹی لگی ہے میں اسے صاف کر دیتی ہوں۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ وسلم کیا کیا؟ اس پتھر پر پیر رکھ کر کے اپنا سر جھکایا تو ان کی بہو نے ان کے سر سے مٹی کو صاف کیا۔ تو ان کی یہ خدمت، ان کا یہ انداز حضرت ابراہیم کو اتنا اچھا لگا۔ تو جاتے جاتے کہا جب اسماعیل آئے نا تو میرا سلام کہنا اور اس سے کہنا کہ اب وہ اپنے گھر کے چوکڑ کو کبھی تبدیل نہ فرمائے، چونکہ ان کی نسل میں محمد الرسول اللہ آنے والے تھے نا، تو عورت بھی اتنی اچھی ہونی چاہیے تھا، ہے نا۔ تو یہ 3 مرتبہ ہے حضرت ابراہیم نے اس پتھر پر قدم رکھا۔ کیا اس پتھر کو دیکھنا نہیں چاہیں گے آپ؟ ہے نا؟ تو دیکھنا چاہتے ہیں تو کثرت سے درود شریف پڑھیے گا، انشاءاللہ مرنے سے پہلے اس کا دیدار نصیب ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز پڑھیں۔ کتنی رکعت نماز پڑھیں؟ 2 رکعت۔ پھر اس کے بعد خوب دعا کریں۔ پھر اس کے بعد ملتزم کے پاس جا کر کے لپٹ کر کے اس سے ٹچ اور مس ہو کر کے خوب دعا کریں۔ ملتزم کہاں ہے معلوم ہے؟ کعبے کا جو دروازہ ہے، دروازہ اور حجر اسود کے بیچ کی جو دیوار ہے نا اسے ملتزم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ملتزم کہتے ہیں۔ وہاں پر ہمیشہ دعا قبول ہوتی ہے، ہمیشہ دعا قبول ہوتی ہے۔ ہو سکے تو اپنا دایاں رخسار، بایاں رخسار، اپنا پیٹ، اپنا سینہ اس سے ٹچ کر کے رگڑیں اور دونوں ہاتھوں کو مل کر کے اپنے چہرے پر ملیں اور خوب رو رو کر کے دعا کریں، استغفار کریں، جو مانگنا اللہ سے مانگے ملتزم پر موقع ملا تو۔ اور میزاب رحمت جہاں وہ پرنالا ہے، سونے کا بنا ہوا ہے، بارش کا پانی نیچے آتا ہے، موقع ملے تو اس کے نیچے بھی کھڑے ہو کر کے دعا کریں کہ وہ بھی مستجاب ہے، وہاں پر بھی دعائیں مقبول ہوتی ہیں۔ اب نماز پڑھنے کے بعد ملتزم پر آنے کے بعد آپ پھر زمزم کے پاس جائیے، جا کر کے وہاں ٹھنڈا پانی بھی ہوتا ہے، نارمل پانی بھی ہوتا ہے، نارمل پانی پیئے گا، پیٹ بھر کر کے پانی پینا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو منافق ہوگا وہ نہیں پیے گا اور جو مومن ہوگا وہ پیٹ بھر کر کے پانی پیے گا۔ اور پانی پینے کی ایک دعا ہے اللہم انی اسألوک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا واسعا وشفاء من کل داء۔ ٹھیک ہے، یہ دعا مانگیے گا اور برکت کے لیے پانی لے کر کے چہرے پر، سر پر، بدن پر اس کو مل لیجیے گا، پیٹ بھر کر کے پانی پیجیے گا۔ اور خاص طور پر دیکھیے طواف کرنے کے وقت جو نا وہاں ہر ملک کی عورتیں آتی ہیں، لڑکیاں آتی ہیں، امریکہ سے، لندن سے، پڑوسی ملک سے، وہاں سے، یہاں سے آتی ہے۔ سب سے زیادہ اپنی نگاہوں پہ کنٹرول کرنا ہے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک شخص، ایک اجمی یعنی غیر عربی جو نا وہ طواف کر رہا تھا، اچانک ایک عورت کے پازیب کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، اس نے اس کو گھر کر کے دیکھا تو رکن یمانی سے ایک ہاتھ ظاہر ہوا اور اسے ایسا تماچا رسید کیا کہ اس کی آنکھ نکل گئی، آنکھ کا ڈھیکڑا نکل گیا۔ اور پھر کعبہ کی دیوار سے آواز آئی کہ یہ تیری غلطی کی سزا ہے، اس کا بدلہ ہے، اور اگر تو پھر ایسی کوئی حرکت کرے گا تو اس سے بڑی سزا تجھے دی جائے گی۔ دیکھیے جب شیر کا بچہ شیر کے بغل میں ہوتا ہے کیا اسے کوئی چھڑنے کی کوشش کرے گا؟ آج اللہ کی بندیاں اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہیں، اسی لیے تو حکم ہے کہ وہ چہرہ کھلا رکھے، چہرہ ڈھانپنے کی اجازت انہیں نہیں ہے، چہرے پہ کپڑا ڈالنے کی انہیں اجازت نہیں ہے، اور وہاں سب سے زیادہ اپنی نگاہ کی حفاظت کرنی ہے۔ زمزم کا پانی پیے گا اور جا کر کے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کیجیے گا۔ سعی کرنے سے پہلے حجر اسود کا استلام کریں اور پھر دعا کریں، نیت کریں اللہم انی ارید السعی بین الصفا والمروہ، اللہ میں صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی نیت کرتا ہوں، اسے قبول فرما اور میرے لیے آسان فرما۔ 7 چکر لگانی ہے اور پھر اس کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھیں اور پھر روم پہ آ کر کے عورتیں ایک پورے کے برابر اپنے بالوں کو کٹ کریں اور مرد حضرات حلق یا تقصیر کروا لیں، یعنی اپنے بالوں کو نکال دیں۔ اب احرام کی جو کچھ پابندیاں تھی الحمدللہ وہ ختم ہو گئی اور آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ آپ کا عمرہ کیا ہو گیا؟ اب اس درمیان جتنا چاہے نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، درود شریف پڑھیں، استغفار کریں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، اور ہو سکے تو قرآن کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں اور نفلی طواف کریں اور حج کے ایام کا انتظار کریں۔ کس کے؟ حج کے ایام کا انتظار کریں۔ جب 8 تاریخ آ جائے وہاں سے ارکان حج کو ادا کرنا ہے، انشاءاللہ وہاں سے میں اگلے جمعہ آپ کے سماعتوں کے حوالے کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار ادب کے ساتھ مکہ اور مدینے کی حاضری نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔